حکومت نے محرم حرام کے لیے خصوصی اجازت دی اور آپ کی اس میں بڑی کاوشات سب کی کاوشیں. تو آپ بانیان کو کیسے پابند کرائیں گے کہ وہ اس ایس او پی پر عمل کرے تاکہ آجان بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ جانتے ہیں کہ ہر سال محرم الحرام اور ماہ سفر 8 ربیع الاول تک یہ عزاداری کے ایام ہیں. سید الشہداء کی عزاداری کے ایام ہیں, شہداء کربلا کی عزاداری کے ایام ہیں, اور ہماری عبادت کے یہ مہینے ہیں جس میں ہم مجالس اعضاء میں ہمارے زن و مرد, بچے بڑے چھوٹے سب جو ہے وہ شریک ہوتے ہیں. یہ محرم جو ہے وہ کرونا وبا کے وقت آیا ہے جس وبا نے ہر طرف تباہیاں مچائی ہوئی ہیں. کل ہی ہم نے ہمارے عزیز جو ایک عزادار تھے, ماتمی تھے, راجہ عاشق حسین, جو کرونا سے وفات پا گئے, ان کو ہم نے دفن کیا. یعنی یہ ایک ایسا وائرس ہے جو جگہ جگہ پھیل رہا ہے, لہذا ہم نے مجالس بھی کرنی ہے اور اپنے عزاداروں کو اس وبا سے بھی محفوظ رکھنا ہے, بچانا ہے, جو شریک ہوتے ہیں مجالس اعضاء میں یا جو شریک ہوتے ہیں اپنا عزاداری کے جلوسوں میں. اس کے لیے باقاعدہ بندوبست ہمیں کرنا ہوگا, اسپیشل بندوبست کرنا ہوگا عزاداران سید الشہداء کی حفاظت کے لیے. تو ہم نے کرنا ہے, حفاظت کا بندوبست کرنا ہے. ایک تو مجالس کے جو بانی ہیں ان کو بھی توجہ دینی پڑے گی, اس محلے میں حلقے میں جو مخیر حضرات ہیں وہ توجہ دیں. یہ بھی ایک صدقہ جاری ہے, جیسے اب نیاز دیتے ہیں نا اور مومن کا خیال رکھتے ہیں, اسی طرح سے یہ سینیٹائزر لگانا بھی یہ بھی ایک عزاداروں کی خدمت ہے, اور یہ بھی نیاز کا ہی ثواب انشاءاللہ رکھے گا. مولا حسین کے نام پر جب سینیٹائزر دیں گے, سپرے کریں گے, مولا حسین کے عزاداروں کی صحت کا خیال رکھیں گے, تو میرے خیال میں اس کا بہت ثواب ہوگا. جہاں ان کی جان کی حفاظت بھی آپ کر رہے ہیں, تو مخیر حضرات جتنے ہیں سب کو اس میں دلچسپی لینی چاہیے, خود بانیان مجالس کو دلچسپی لینی چاہیے. پھر ہمارے جتنے بھی جوان ہیں پورے پاکستان میں, جوان پورے پاکستان میں جوان, یہ باقاعدہ ابھی سے تیاری شروع کر دیں, امام بارگاہوں کو تیار کرنا شروع کریں. کرونا وبا کے اندر کس طرح سے اپنے مجالس ادا کرنی ہے, سوشل ڈسٹینسنگ ہونی چاہیے, خیال رکھنا چاہیے ہر چیز کا جو ایس او پیز ہیں. ہمارے علماء نے کہا ہے, ہمارے فقہاء نے کہا ہے, اسی طرح سے دنیا کے تمام ڈاکٹرز یہی کہہ رہے ہیں, وزارت صحت یہی کہہ رہی ہے, تمام لوگ جو عقل رکھتے ہیں وہ یہی کیا بات کہہ رہے ہیں. تو میرے خیال میں ہمیں ایس او پیز پر عمل کرنے کے حوالے سے لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے. حکومت کو چاہیے کہ فیسیلیٹیٹ کرے, سہولتیں دے, باقاعدہ وہاں پر اپنے اداروں سے کہ فیسیلیٹیشن باتیں ملاقاتیں شروع ہو جائیں, کیسے کرنا ہے, باقاعدہ رابطے ہو جائیں, تاکہ جو فیسلٹیز حکومت دے سکتی ہے وہ حکومت دے, باقی لوگ خود اس میں انوالو ہو جائیں, سکاؤٹس انوالو ہو جائیں. اور انشاءاللہ اگر ایسا ہو گیا ایک اچھا کوارڈینیشن حکومت کا اور ہماری جو بانیان مجالس ہیں, جو عزادار ہیں, ہم سب کا ایک اچھا کوارڈینیشن اگر ڈیولپ ہو گیا تو ہم بہترین طریقے سے ایس او پیز کے تحت عزاداری کر سکتے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ. سب زائرین کے لیے ظاہر محرم کے بعد جیسے سفر شروع ہوتا ہے تو ہمارے پاکستان کے زائرین اس میں غریب زائرین زیادہ تر فیملیز کے ساتھ بائی روڈ جاتے ہیں, اس کے لیے کیا علاج ہے؟ دیکھیے اس وقت تو عراق کی بھی صورتحال واضح نہیں ہے ہمارے لیے کہ عراق کی حکومت اربعین کے حوالے سے کیا فیصلے کر رہی ہے, محرم کے حوالے سے کیا فیصلے کر رہی ہے, وہاں کرونا کی وبا کی صورتحال کیا ہے. میرے خیال میں یہ پاکستان کی حکومت کو بھی رابطہ کرنا چاہیے, ملکی سطح کے اوپر بھی رابطہ کرنا چاہیے, اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم وہاں کے علماء سے, بزرگان سے, مراجع سے رابطہ کریں تاکہ ہمیں صحیح صورتحال کا پتہ چل سکے اور اس کے مطابق بر وقت اقدام کر سکیں. جو لوگ زیارت پر جانا چاہتے ہیں وہ آسانی سے جا سکیں. تو یہ تو جہاں مقامات مقدسہ ہیں ان کی حکومتوں کا بھی بڑا اہم اس میں نقش اور رول ہے, وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں, پھر ہماری بات آتی ہے. تو امید ہے کہ کچھ دنوں تک چیزیں کلیئر ہو جائیں گی, پھر انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. راجہ صاحب, چین اس خطے میں ایک بڑی طاقت بن کے ابھرا ہے اور اس نے حال ہی میں ایران $400 ملین کا ایک بہت بڑا معاہدہ کیا ہے. معاہدہ ہوا نہیں, ہونے جا رہا ہے, اس کے تمام معاملات طے ہو چکے ہیں. تو اس سے اس خطے پہ, اس ریجن پہ کیا, اور دوسرا ایسا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران بھی سی پیک کا حصہ فیوچر میں بنے؟ دیکھیں, ون بیلٹ
ون روڈ یا ون بیلٹ انیشیٹو یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جو پوری دنیا کو جوڑے گا آپس، یہ کسی ایک ملک کے لیے نہیں ہے، یہ خالی پاکستان کے لیے نہیں ہے، یہ پوری دنیا کے ساتھ جوڑنے کا جو ہے وہ منصوبہ ہے. دنیا کو، تو چائنا پوری دنیا سے اور دنیا کو آپس میں ریلیٹ کرے گا، ٹھیک ہے نا، پوری دنیا آپس میں جڑے گی. اور لہٰذا یہ تو نیچرل ہے کہ پورا ایشیا آپس میں جڑ جائے گا، یورپ کے ساتھ ایشیا کا گراؤنڈ لنک ڈیولپ ہو جائے گا، افریقہ ساتھ جڑ جائے گا، اسی طرح سے پوری دنیا جو ہے لیٹن امریکہ ہے یہ سارے آپس میں جڑ جائیں گے. تو یہ ون بیلٹ ون روڈ ہے ہی آپس میں ملکوں کو جوڑنے کا، جس کے نتیجے میں الٹیمیٹلی مین بینیفیشری خود چائنا ہوگا اور باقی ممالک کو بھی فائدہ ہوگا. انشاءاللہ. انڈیا جو ہے جیسے یہ معاہدہ ہونے جا رہا ہے تو انڈیا کو آلموسٹ تمام پروجیکٹ سے، وہ یہ ریل پروجیکٹ ہے چابہار سے زائدان والا، اس سے بھی ایران نے اس کو ہٹ سے آؤٹ کر دیا ہے، اور بھی بہت سارے معاہدے ہیں جس سے ایران نے انڈیا کو ہٹ کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انڈیا کے ایران سے نکلنے کے بعد پاکستان اور ایران کے جو تعلقات ہیں اس میں کوئی بہتری آئی کہ مزید؟ پہلی بات یہ ہے کہ دنیا میں ملکوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک وہ ملک ہوتے ہیں جن پر آپ 100% اعتماد، واضح ہے کہ آپ اعتماد نہیں کر سکتے، نہیں آپ کو یقین ہے کہ ہم نے ان پر اعتماد نہیں کرنا، یہ قابل اعتماد ہے ہی نہیں، 100% غیر قابل اعتماد ہے. ایک وہ ملک ہوتے ہیں جن کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں جی کہ نہیں کہہ سکتے یہ 100% قابل اعتماد ہیں. دو طرح کے ملک ہوتے ہیں، 100% غیر قابل اعتماد ہیں. ایک وہ ملک ہیں جن کے بارے میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ 100% قابل اعتماد ہیں، ممکن ہے 70% 60%. دنیا کے ممالک اپنے انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے روابط قائم کرتے ہیں، اپنے نیشنل انٹرسٹ کو، اپنی نیشنل سیکورٹی کو سامنے رکھتے ہوئے، درست ہے، وہ ہوتے ہیں. لہٰذا ایران جس کے اوپر سینکشنز تھیں بہت زیادہ ہے، وہ مختلف راستے ڈھونڈتا تھا اپنے ٹریڈ کے، تجارت کے، جس سے وہ اپنی اکنامیکل اسٹیبلٹی کو باقی رکھ سکے اور امریکی پریشر کو کاؤنٹر کر سکے. پاکستان امریکی بلاک میں تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان بارڈر کے اوپر ایران نے مدتیں ہو گئی ہیں گیس پائپ لائن پہنچائی آگے نہیں جاتی، انڈیا امریکہ سے ڈرتے ہوئے، یا اور ملکوں کا پریشر جو پاکستان کے اوپر ہے. سیم کام انڈیا نے کیا وہاں پر جب اس نے معاہدے کیے ہوئے تھے، انویسٹمنٹ نہیں کر رہا تھا، پیسہ نہیں لگا رہا تھا اور وقت گزر رہا تھا، تو انہوں نے جب دیکھا کہ ایک مدت جو ضروری تھی وہ کام نہیں کر سکا، انہوں نے اس کو نکال دیا. یہ 1385 کلومیٹر کا ریل ٹریک ہے جو چابہار کو سینٹرل ایشیا سے ریلیٹ کر دے گا، 1385 کلومیٹر کا ہے. انہوں نے بنانا شروع کر دیا ہے، کچھ بن رہا ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ یہ میرے خیال میں 2 سال میں کمپلیٹ ہو جائے گا. اسی طرح سے گیس پائپ لائن کے حوالے سے بھی یہ چیزیں ایسی ہیں، نمبر 1. نمبر 2، جو بالآخر چیزیں ریجنل چینجنگز ہیں اور دنیا میں چینجنگز آ رہی ہیں، انڈیا ڈیڈلی امریکی بلاک میں کھڑا ہے، اور امریکہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ چائنا کو کنٹین کرے، چائنا کا راستہ روکنا چاہتا ہے. تو الٹیمیٹلی جب ایک طرح سے چائنا ایران کے ساتھ، عراق میں ایران کے ساتھ ہے، شام میں ایران کے ساتھ ہے، اور مختلف جگہوں پر امریکہ کے مقابلے میں ایران کے ساتھ کھڑا ہے، الٹیمیٹلی یہ ایک نیچرل لائی بن گئے ہیں. امریکہ جہاں ایران کے ساتھ اقتصادی جنگ لڑ رہا ہے، ایران کے خلاف میڈیا وار لڑ رہا ہے، سائبر وار لڑ رہا ہے، ایران کے خلاف دہشت گردوں کو دنیا سے اکٹھا کر کے وہاں لا کے ایران کے خلاف سٹینڈ لیے ہوئے، سیم کام وہ چائنا کے ساتھ بھی کر رہا ہے. تو بالآخر دشمن مشترک ہو گئے ان کا، تو یہ اکٹھے ہیں، رشیا بھی ان کے ساتھ ہے اور ملک بھی ساتھ ہو جائیں گے. اور پاکستان کو بڑی تیزی کے ساتھ اپنی فارن پالیسی کو دوبارہ سے ریویزٹ کرنا چاہیے، ریویو کرنا چاہیے، اور بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ امانگ ہونا چاہیے، بلکہ ان سے آگے ہونا چاہیے ہمیں، تاکہ ہم چیزوں کو لیڈ بھی کر سکیں، اپنے نیشنل انٹرسٹ کو بچا بھی سکیں، اپنی نیشنل سیکورٹی کی بھی حفاظت کر سکیں اور ملک کو آگے لے جا سکیں. کنوینشن کے واقعے کے بعد سب ایران اور پاکستان کے حالات کافی خراب تھے، اور اب آپ کیا سمجھتے ہیں انڈیا کے آؤٹ ہونے کے بعد؟ دیکھیں بھائی، چھوٹے موٹے مسئلے دنیا کے ممالک میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے. میرے خیال میں ایران پاکستان کی اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے، درست ہے. ایران پاکستان اگر اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور پاکستان مدتوں امریکی بلاک میں رہا ہے، پاکستان اور اگر ایران اکٹھے ہو جاتے ہیں تو یہ افغانستان کو بھی ٹھیک کر سکتے ہیں، یہ انڈیا کو بھی ٹھیک کر سکتے ہیں، مضبوط ہو سکتے ہیں. پاکستان 22 کروڑ عوام کا ہیڈ بھی ملک ہے، پاکستان انرجی کرائسس سے نکل سکتا ہے،
پاکستان کا جو اوپر پریشر ہے نا عالمی، وہ بھی کاؤنٹر ہو سکتا ہے، اور پاکستان کی مینورنگ پاور بڑھ سکتی ہے. پاکستان کو رشیا کے ساتھ اچھے ریلیشن قائم کرنے چاہیے، بہت اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہونی چاہیے. ڈپینڈنسی کسی ایک ملک پر ہوتا ہے، چائنا پر بھی ٹھیک نہیں ہے. یہ سعودیہ بھی اس معاہدے پر کوئی رکاوٹ؟ دیکھیں اس وقت امریکہ اور امریکن لائز بہت ویک ہو چکے ہیں. سعودیہ یمن کی دلدل میں دھنس چکا ہوا ہے. آپ عنقریب سننے گے انشاءاللہ، ممکن ہے چند دن، ایک ہفتہ 2 ہفتے لگ جائیں، کہ سعودی عرب کو اناؤنس ہونے والی ہے کہ یمن میں ایک بہت بڑی شکست ہو گئی ہے. ڈسٹرکٹ معارب جو اسٹریٹجک ڈسٹرکٹ ہے جہاں آئل اور گیس ہے، اس وقت چند طرف سے انصار اللہ نے اس پر اٹیک شروع کیا ہوا ہے. صرف شہر کے قریب اندر نہیں جاتے چونکہ وہاں پر آبادی بہت زیادہ ہے، باہر باہر سے محاصرہ کیا ہوا ہے، اور اسی طرح سے وہاں کے اندر کے قبائل سعودیہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. سعودیہ کو ایک اسٹریٹجک شکست ہونے والی ہے یمن کے اندر. سعودیہ کو تو اپنی سروائیول کا مسئلہ بن جائے گا. سعودیہ کا رول مسلم امہ کے ساتھ خیانت کی شکل میں سامنے آیا ہے. دیکھیں قبلہ اول بیچنے والوں کے ساتھ، فلسطین کے مظلوموں کا ساتھ نہیں دے رہے. ایک جو حکومت لیجیٹیمیٹ نہیں ہے، کوئی لیگلٹی نہیں ہے، ایک غاصب حکومت، اس کا ساتھ دے رہے ہیں. یہ حرمین شریفین میں کیسی حکومت بنی ہوئی ہے جس کا حرمین شریفین کے ماننے والوں کے مفادات کے خلاف سٹینڈ ہے اور برباد کر رہی ہے امت مسلمہ کو؟ یہ کیسے خادم حرمین ہے؟ ان کو خائن حرمین کہنا چاہیے. یہ خانہ خدا کے حرم کے بھی خائن ہیں اور حرم رسول اللہ کے بھی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی خائن ہیں، اور ان کی خیانتیں سب کے سامنے. سرزمین وہی کو ناچ گانے کی سرزمین بنا رہے ہیں، ڈانس کی سرزمین، جوئے کی سرزمین بنا رہے ہیں. مسلمانوں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے ان کے بارے میں. کب تک آنکھیں بند رکھیں گے؟ لہذا یہ ان کے سعودیہ کی اب کوئی وہ حیثیت نہیں رہی ہے. آخری سوال ہے کہ کرونا کے بعد امریکہ کی سپر پاور کی جو وہ تھی ایک بنا ہوا تھا، اس کی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ابھی تک وہ قائم ہے یا جس طرح؟ دیکھیں امریکہ کی ہیجمونی کا ڈاؤن فال، یہ ڈیتھ ہو چکی تھی. امریکہ کے سارے منصوبے اس ریجن میں ناکام ہوئے ہیں. خود اس نے کہا کہ ہم نے سینچری بھی ناکام، اس نے کہا کہ ہم نے $7,000 ٹریلین خرچ کیا ہے، ٹرمپ نے کہا تھا، اور نتیجہ صفر ہے، شکست کھا گیا ہے. وہ جو چاہتا تھا وہ نہیں کر سکا. وینزویلا 1200 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے وہاں پر امریکہ سے، نہیں کچھ کر سکتا وہاں پر. ویسٹرن ایشیا میں شکست کھا گیا، ساؤتھ ایشیا میں شکست کھا گیا، ساؤتھ چائنا سی میں شکست کھا گیا، لیٹن امریکہ میں شکست کھا گیا. ایک تو امریکہ کی ہیجمونی ویسی اس کی عمارت میں دراڑیں پڑ چکی تھی اور وہ گر رہی ہے، ڈاؤن فال اس کا ہو چکا ہوا ہے. کورونا نے کیا کیا، جو شفٹ آف پاور ٹورڈز ایسٹ تھا نا، اس کو فاسٹ کر دیا ہے. اب دنیا میں کوئی ایک سپر طاقت نہیں ہے. فیوچر کوئی ایک سپر پاور دنیا میں نہیں ہوگی. اب تجربہ ناکام ہے. 2 سپر پاور کا تجربہ بھی ناکام رہا، ایک سپر پاور تجربہ بھی ناکام ہے. اب دنیا میں ڈیفرنٹ پاورز وجود میں آئیں گی، پاورفل کنٹریز یا پاورفل ریجنز وجود میں آئیں گے. دنیا اس طرف جائے گی، اور میرے خیال میں یہ چیز بہتر ہوگی اس چیز سے جو ایک وقت سپر پاور. دوسری چیز جو جائے گی وہ یہ ہے کہ جو یونائٹڈ نیشن کا چارٹر لکھا ہوا ہے، جو قانون ہے، اس پر عمل ہونا چاہیے. کسی ملک کو کسی ملک کے اندر دخالت کرنے کی اجازت نہیں ہے، حکومت گرانے کی اجازت نہیں ہے، ملک توڑنے کی اجازت نہیں ہے. لہٰذا یہ اس وقت دنیا کے اندر جو چیزیں چل رہی ہیں کہ ایک تو سپر پاور کوئی نہیں کسی کو مانے گا، پاورز وجود میں آئیں گی، پاورفل کنٹریز یعنی یا پاورفل ریجنز. اسی طرح سے قانون کی عملداری ہوگی. یونائٹڈ نیشن کا جو چارٹرڈ ہے قانون ہے، وہ اس کو جو ہے اس پر پریکٹیکل کیا جائے اور عمل کیا جائے، تاکہ دنیا کے اندر امن و امان ہو اور دنیا کے ممالک اچھی پیش رفت کرے، ترقی کرے، انسان پرسکون رہ سکے. لہذا فیوچر کی دنیا میں کوئی سپر پاور انشاءاللہ نہیں ہوگی. نیٹو اپنا خود ہی ابھی اپنی امید کھو بیٹھا ہے. نیٹو کہاں کامیاب ہو رہا ہے؟ نیٹو افغانستان میں کامیاب ہوا ہے، نیٹو عراق میں کامیاب ہوا ہے، شام میں ناکامیاب ہوا ہے، یمن میں کامیاب ہوا ہے، کہیں گیا نہیں ہے، کہیں جا نہیں سکتا ہے، کہیں گیا تو ناکام ہے. یہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی امریکہ کے ایک بہت بڑے جنگی بحری بیڑے میں آگ لگی. یہ گزشتہ 20-22 سال سے امریکہ
اپنی جو بیسز ہیں، جو اسلحہ ہے، نیول فورسز ہیں، امریکہ کی اصل فورس نیول ہے، ذہن میں رکھ لیں، ملٹری گراؤنڈ فورس نہیں، نیول فورس بہت عام ہے، ٹھیک ہے. گزشتہ 20 سال سے امریکہ اس پورے ریجن کے اندر اپنے اسلحے کو، جہازوں کو، چیزوں کو اپ گریڈ ہی نہیں کر سکا. یہ تو لوہے کے ٹکڑے بن گئے ہوئے ہیں، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ امریکہ کے لیے ویک پوائنٹ بن چکے ہوئے ہیں، ناکارہ نظر آ رہے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں امریکہ کی ہیجمونی نہیں ختم ہو چکی. ایران سے آئل ٹینکر چلتے ہیں اور وینزویلا جا کے آئل سپلائی کرتے ہیں اور امریکہ روک نہیں سکتا ہے. وہ جیسے کہتا ہے میں نے ایران پر پابندیاں لگائی ہیں، کہیں یہ تیل نہیں بیچ سکتا، وہ کہتے ہیں ہم بیچ رہے ہیں اور روکو. امریکہ ختم ہو چکا ہوا ہے. امریکہ کے اینول بیس اڈے کے اوپر اٹیک چوروں کی طرح حملہ کر سکتا ہے. انہوں نے مارا، اناؤنس کر کے مارا بول سکا. لہٰذا یہ کوشش کریں گے روب داب کے ذریعے اپنا کام چلانے کے لیے، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، پابندی لگا دوں گا. ابھی کہہ رہے ہیں آغا صاحب کہ چائنا کی جو حاکم پارٹی ہے اس کے تمام افراد پر، میرے خیال 90 ملین افراد پر یا 90 لاکھ افراد پر میں 90 لاکھ میرے خیال میں مت ہیں کتنے افراد کے اوپر وہ بین لگا رہا ہے امریکہ نہیں آ سکتے. یہ نہیں پاگل ہو گیا ہوا ہے. بین 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 اگر اس کی نکالیں نا، بندہ بنائے اس کی ڈونلڈ ٹرمپ کی کوئی وہ کرے گا تو کہے گا بین 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 بین. اور ہماری پنجابی کہتے ہیں وہ بین ہی کر رہا ہے. لہٰذا امریکہ کا دوسرا بڑا المیہ کیا ہو گیا، کرونا نے ایکسپوز کر دیا. اور امریکہ کے لیے ایک اور جو عنصر ہے امریکہ کو برباد کرنے کا، وہ خود امریکہ کا پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ہے. یہ وہاں کے عوام کی ذہنی عکاسی کرتے ہیں کہ وہ کس طرح کا سوچتے ہیں کہ کیسے صدر بناتے ہیں. اور پھر وہاں پر جو ابھی وہاں پر ڈسکرمنیشن ہے، ظلم ہے، پاور کا مس یوز ہے، بے گناہوں کو قتل کرتے ہیں، گردن پر گھٹنا رکھ دیتے ہیں، سانس نہیں لیتے ہیں. ابھی پوری دنیا کے امریکہ کے بارے میں چیختی تھی، ان کی زبان حال تھی کہ آئی کانٹ بریتھ. ہر ملک کہہ رہا تھا مظلوم آئی کانٹ بریتھ. لیکن اس بدبخت ظالم استعماری ملک نے گھٹنا ان کی گردن پر رکھا ہوا تھا. الحمدللہ اب دنیا بیدار ہو گئی ہے، دنیا سانس لینا شروع ہو گئی ہے. اس کا مطلب ہے امریکہ اپنی سانس کی آخری ہچکیاں لے رہا ہے. ڈیلا سنچری آپ کو پتہ ہے فیلئر کا شکار ہوگی، نہیں چل سکتی وہ. یہ کہ ان نیچرل ہے، نہیں لوگ چھوڑیں گے، نہیں لوگ قبلہ اول کسی کے پاس جانے دیں گے. لہٰذا اس وقت آپ کو پتہ ہے اسرائیل انٹرنلی بہت بڑے کرائسس کا شکار ہے. اسرائیل کا حکومت ایک فیلئر کا شکار ہے، فیلڈ گورنمنٹ ہے وہاں پر اس وقت. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی کمزوریاں لوگوں کے سامنے لے کے میڈیا کے ذریعے. ان کے ابھی امریکہ کے اندر 1,000 شہروں میں مظاہرے ہو رہے ہیں، یہاں میڈیا چپ ہو گیا ہوا ہے، بیان ہی نہیں کر رہا ہے. آئے دن وہاں پر مسائل کھڑے، کیوں چپ ہو گیا ہوا ہے؟ یہاں کے میڈیا کو بتانا چاہیے کہ امریکہ امریکی طاقت کا ٹائٹینک غرق ہو چکا ہے. یہ نہیں کہ غرق ہونے والا ہے، غرق ہو چکا ہے، غرق ہو چکا ہے.